جی عروبہ. بھارتی جرنیل کی درفنتنی. وادی پنشیر مارکے میں 2 پاکستانی فوجیوں کے شہید ہونے کی جھوٹی خبر بریک. ثبوت کے طور پر اداکار شان اور عمیر جسوال کی تصاویر پیش کر دی گئیں. واہ. اور آگے سے شان نے پتہ ہے کیا ری ٹویٹ کیا؟ کیا؟ اس نے اپنی تصویر دے کے ہیلو فرام دا ادر سائڈ. واہ. اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں بھی اسی طرح کی ٹویٹ کرتا. آئی ہوپ آر ٹی از اسٹل فینٹاسٹک. ہاں ہاں واہ واہ. تو ویسے اس واقعے کی ڈیٹیل کیا ہے؟ جنرل بخشی نے ٹویٹ کیا. جی. اس کی اندر کی خواہشات ہوتی ہیں نا، بعض اوقات لوگ خبر سننا نہیں پسند کرتے، خواب اور خواہش سننا پسند کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. اسی لیے تو آگے سے کہتے ہیں یو وش. اس نے کہا کہ پاکستان کے 7 سینئر افسران 11 جونیئر افسران پنشیر مارکے میں انوالوڈ تھے. انہوں نے پاکستانی ایئر فورس استعمال کی، انہوں نے ڈرونز استعمال کیے اور 2 جوان کام آ گئے. واہ واہ. اب وہ جوان جو کام آئے ہیں ان کی تصویریں یہ، اور ساتھ فوٹیج بھی لگائی ہوئی ہے. فوٹیج میں سے ایک ہے ویڈیو گیم کی اور دوسری ایک حادثہ تھا جو پاکستانی ایئر کرافٹ کا کافی عرصہ پہلے ہوا. تو ایک امریکی ویب کے اوپر وہ فوٹیج پڑی تھی اٹھا کے، وہ ایز اٹ از کاپی پیسٹرز ہیں. یہ سب کوئی کام نہیں، بیٹھے بیٹھے ادھر. یار اس کو بات کر لیں دو. کیوں کر لینے تو کچھ بھی بات نہیں ہے. بخشی صاحب کو ریٹائر ہو گئے ہیں، اب اپنے دن گنے زندگی کے. سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ ہمارے فیمس آرٹسٹ ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آرٹسٹ ہیں، ہم ان کی تصویر غلط مطلب شیئر کر رہے ہیں. انہیں نہیں پتا نا، وہ کسر شان سمجھتے ہیں کہ ہمارے آرٹسٹ اور ہمارے فلم ایکٹرز کے بارے میں جانیں، کیونکہ ان کی فلم نگری تو بہت بڑی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل زمین بوس ہے اور انہوں نے ایز اٹ از اٹھا کے چھاپ دی. ڈیپ فیک آئیں گی آگے چلیے، اور 5 سال بعد ہم جیسے کیریکٹرز جو ہیں وہ بہت ساری باتیں ایسی کہتے دکھائی دیں گے جو ہم نے کبھی نہیں کی اور کہہ ہم رہے ہوں گے. یہ ہے ڈیپ فیک. جی. وہ ایک ایپ بھی آئی ہے نا جس میں وہ زرداری صاحب کا گانا چل رہا ہے. جی سب کے گانے چل رہے ہیں. یہ تو ایک بڑی عام چیز ہو گئی ہے. اس سے بھی 4 ہاتھ آگے آپ فلموں میں دیکھیے. ایک ایپیسوڈ تھا بلیک لسٹ کا، اس میں ایک بہت بڑا سیکوینس اسی کے اوپر بیس تھا. اس نے آزمانا تھا اپنی ایک ورکر کو کہ یہ میرے ساتھ ہے یا بٹرے کرے گی، کیونکہ وہ بہت پرٹیکولر ہے ان چیزوں میں. جیمز پیڈر جو ہے ریڈنگٹن، اس نے اپنی دشمن کو اسکرین پہ دکھایا کہ وہ مخاطب تھی اس لڑکی سے اور اسے کچھ کہہ رہی تھی کہ تم نے یہ کر گزرنا ہے. تو اس نے سمجھا کہ مجھے ڈائریکٹ آرڈرز دے رہی ہے. بہت لمبا چوڑا اس نے لالچ دیا. وہ کر گزرنے جب پہنچ گئی تو آگے وہ خود بیٹھا ہوا تھا. اس طرح ہوتا. اور بھی فلمیں، فائٹ کلب آپ کو یاد ہے، میں نے ایک ناول کا ذکر کر رکھا ہے جو ایک ہسٹوریکل واقعے پہ بیسڈ ہے، کین فالے کا آئی آف دا نیڈل. جی. ڈونلڈ سدرلینڈ کی فلم ہے اس پہ. اور اس میں چرچل نے یہ کام کیا تھا کہ جب بیٹل آف برٹن ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور یہ بات بڑے تواتر سے کی جا رہی تھی کہ ہٹلر اینٹ سے اینٹ بجانے والا ہے انگلینڈ کی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو دیکھیے تاریخ کا دھارا ہی بدل جاتا. تو اس نے کیا کیا کہ ایک ایئر فیلڈ پہ 600 سے زائد طیارے لا کے کھڑے کر دیے. تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگی کہ 600 جہاز رائل ایئر فورس کے ویل ٹرینڈ پائلٹس کے نیچے وہ وقت ڈالیں گے. پھر ایک مشن بھیجا گیا کہ چیک کریں کہ یہ کیا ہے معاملہ، کچھ سچ ہے جھوٹ ہے، سچ مچ ایسے ہیں. جب وہ وہاں دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، یار یہ تو 600 کے 600 جہاز ہیں اور بڑے تگڑے برانڈ نیو جہاز ہیں، یہ کس فیکٹری میں بنے. اتفاق سے وہ جب خنجر سے مارتا ہے اس کو تو وہ گتا ہوتا ہے اندر. اب یہ اطلاع اگر ہٹلر تک پہنچ جاتی کہ بھائی یہ تو فیک ہے، یہ تو پیپر ٹائیگرز ہیں انہوں نے کھڑے کیے ہوئے، اور اس کا نام تھا اسپٹ فائر. چنانچہ اصل دلچسپی اس کہانی کی ہے یہ ناول بیسڈ اس پہ ہے کہ یہ اطلاع برلین پہنچاتا ہے کہ نہیں. اور اس کی ایکسس میں ریڈیو نہیں آ رہا ہوتا. اب اس نے ایک یو بوٹ تک پہنچنا ہوتا ہے. کرو کیوں دی یو بوٹ یہ جو آبدوز ہوتی ہے، سب مرین، اور غالباً ایبرڈین، اگر میری میموری ٹھیک ہے تو ایبرڈین کا مقام ہے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے. تو اسی مقام پہ
پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ایک سو کالڈ لو سٹوری شروع ہو جاتی ہے. ਨੂੰ ਗੱਤੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. تو نہیں پہنچ جانا تھا اس نے, لیکن اس کی شامت اعمال اس کو اس لو افیئر میں انڈلج کر دیتی ہے اور مارا جاتا ہے. ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ. اور بھائی آپ کو کبھی جاتے جاتے پیار ہو گیا ہو؟ نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا ہوں, قطر ویز کے نئے جہاز تھے, قطر ویز ایئر ہوسٹس نے میرون وردی پہنی, ایسے کیپ بھی پہنی ہوئی, بڑی مزیدار, بہت اچھا لگا مجھے. سر ایک بات سنیں, جناب. ہماری پروڈکشن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے الحمدللہ, الحمدللہ. صرف ایک فائرنگ سکواڈ کی کمی ہے. کس کی؟ فائرنگ سکواڈ جو صرف ان کو گولیاں مارے اور پلاسٹک کی گولی مارے. اور ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਵੱਜਦੀ. نہیں, وہ ایئر ہوسٹس جو تھی نا, وہ بیل بجائیں تو فوراً آ جاتی تھی. ظاہر سی بات ہے ان کی ڈیوٹی ہے. ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪੂਚੀਨੋ ਪਲੀਜ਼. ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਸੈਂਡੋ ਟੈਪ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੂਚੀਨੋ ਪਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ 40 ਦਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ. کیوں ਇਹ ਖਲਾਜ ਘੂਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ. کیوں ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਕੈਪੂਚੀਨੋ نہیں ਪਿਆਈ. ویسے یہ بات شروع کیوں کی آپ نے؟ نہیں جی, میں بتا رہا, سفر بہت اچھا رہا. اس نے نا سارے راستے بڑی خدمت کی. جب وہ قطر آیا تو وہاں جہاز چینج ہو گیا. میرے ذہن میں تھا وہی دوبارہ آئے گی. دوبارہ جہاز پہ بیٹھے تو معاملہ چینج تھا. ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼. ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੌਸਲਾ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ 4 ਵਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ. نہید نام تھا اس کا نا, وہ جہاز میں آئی نہیں دوبارہ. پھر 6-7 مرتبہ میں قطر ایئر ویز پہ ہی بیٹھا. تو 6-7 مرتبہ تم گئے کہاں؟ ਭਾਜੀ ਦੋਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹਨੂੰ. ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਹੀਦ ਕਿੱਥੇ ਵੇ. سر ویسے ایئر ہوسٹس اگر 2 دفعہ پانی پوچھ لے تو سامنے والا بندہ سمجھتا ہے مجھ سے پیار کرنے لگی. ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ. ਹੈਲੋ ਸਰ, ਸਮਾਈਲੀ ਫੇਸ. ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਰੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਲ ਦਵੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਧਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ. ਕਈ ਗੈਰਤ ਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰੇ. ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਕਪਿਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ. وہ آ کے پھر اس کی کاک پٹ پہ ڈنڈے مارتا ہے.